بسم اللہ الرحمن الرحیم والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہر قسم کے معمار، تعمیرات کرنے والے اور غوطہ لگانے والے، پانی کے اندر جا کر موتی نکال کے لانے والے شیاطین، یعنی حضرت سلیمان کی حکومت میں شیاطین اور جنات، ان کو بھی ایک بڑی تعداد اللہ نے ان کے مسخر کر دی تھی، اور حضرت سلیمان ان سے کام لیا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی کہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جو زیادہ کوئی مثلا شریر قسم کے ہوتے تھے، ان کو سزا کے طور پر حضرت سلیمان قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے کہ اللہ اے رب مجھے ایسی حکومت عطا کر کے میرے بعد کسی کو نہ عطا کی ہو، اس دعا کی بیس کیا تھی؟ مثلا ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو گویا کہ اپنے لیے ایک لالچ والی خواہش ہے کہ مجھے دے کسی اور کو نہ دے۔ تو اس سوال کی بیس حضرت سلیمان نبی کی شخصیت کو، اور خاص طور پہ استغفار کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو گویا یہ آزمائش کچھ ایسی تھی جس کے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ میں وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدایا مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کوئی نہ کہہ سکے کہ میرا اقتدار سبب بنا کہ میں خراب ہو گیا، میرا اقتدار سبب بنا، میں عدل اتنی زیادہ حکومت تھی تو مجھے لوگوں کو بلا وجہ بھی مارنا پڑتا تھا، خرابیاں کرنی پڑتی تھی، کسی ظالم اور جابر کے پاس عذر نہ رہ جائے قیامت کے دن کہ یہ چیزیں سبب بنی تھی کہ میں ظلم کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سلیمان جتنی حکومت تیرے پاس نہیں تھی، اور تو نے پھر اس نے بھی تو عدل کے ساتھ کی تھی، تو نے عدل کے ساتھ حکومت کیوں نہیں کی؟ یعنی یہ مثال قائم کرنے کی خواہش سے حضرت سلیمان نے دعا مانگی، اور اللہ نے دعا قبول کی، اور ایسی حکومت ان کو عطا کر دی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور روایات کے مطابق یعنی جب امام تشریف لائیں گے تو ایسا ہوگا، لیکن یاد رکھیں امام کو بھی پھر شہید ہی کیا جا رہا ہے، یعنی ادھر بھی ایسا نہیں کہ برے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن نظام میں عدل قائم ہو جائے گا، اور امن و امان اور چیزوں کی فراوانی جو روایات بتاتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور شیعہ سنی دونوں روایات ہیں، ایک جیسی تقریباً روایات دونوں کی کتابوں میں پائی جاتی۔ یہ ہماری عطا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان سے فرمایا یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک لو بغیر حساب کے۔ یعنی ہم آپ کو، اللہ نے فرمایا سلیمان آپ کو مکمل اتھارٹی دے رہے ہیں، اس کو چاہنا ہے دو، دینا ہے دو، جس کو نہیں دینا نہ دو، بغیر حساب کے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور نیک ٹھکانہ ہے حضرت سلیمان کا۔ اب ایک نبی کا تذکرہ کیا جس کو دنیا کی بڑی عظیم الشان سلطنت عطا ہوئی تھی، تو کسی کے دل میں جائے کہ ایسا اللہ کرے، اللہ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے، فوراً ہی ایک ایسے نبی کی مثال دی کہ شدید ترین آزمائش میں جن کو ڈالا گیا۔ اس کی شان نزول میں یہ آیا کہ حضرت ایوب انتہائی صابر تھے اور انتہائی خدا کا ذکر کرتے تھے، تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ آپ نے دیا اتنا کچھ ہے، یہ شکر کرتا ہے، ایک دفعہ لے کے دیکھے پھر بھی ایسا شکر کرتا ہے۔ تو خداوند عالم نے حضرت ایوب کو، بہرحال یہ وجہ تھی جو بھی وجہ تھی، حضرت ایوب کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ ان کی جو اولاد اور رشتہ دار تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی جو کھیتی باڑی تھی وہ سب تباہ ہو گئی، ان کے جو مویشی تھے وہ بھی سارے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن حضرت ایوب اس کے باوجود اسی طرح خدا کا شکر ادا کرتے رہے، اسی طرح خداوند عالم کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر بدن پر بیماری آ گئی، اور بدن پہ بیماری آئی، سارے بدن پہ زخم بن گئے،
پھر بھی شکر کرتے رہے. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ان زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے. آپ اب اندازہ لگا لیں, بدن کے اندر سے بدبو آتی تھی. سوائے ایک وفادار بیوی کے سارا خاندان چھوڑ کے چلا گیا, اکیلے رہ گئے. بیوی وفادار تھی, خدمت گزار تھی, پاس رہی. بستی والوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. بستی والوں نے اپنی بستی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے اس پر کیا عذاب کر دیا. ظاہر بات ہے دنیا کی نگاہ سے دیکھنے والے یوں ہی ہوتے کہ اس نے ضرور کچھ ایسا کیا ہے کہ اس عذاب میں یہ پھنسا ہے. بستی سے باہر پھینک, اور وہاں پر ان کو رہنے کا کہا جہاں پر بستی والے اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے, غلاظت والی جگہ پہ. وہاں پر اس حالت میں بھی حضرت ایوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے صبر کیا, اور اس لیے صبر ایوب مشہور ہو گیا. خداوند عالم کی شکر گزاری کرتے رہے, اور بالآخر کچھ لوگ آئے ان کے گاؤں کے, انہوں نے کہا کہ ایوب تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے, ضرور تو نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی تجھے سزا مل رہی ہے. تو یہاں پر حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, میں نے تو ہمیشہ خداوند عالم کی اطاعت کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت ایوب پہ نازل ہوئی اور فرمایا اپنا پیر زمین پہ مار. حضرت ایوب نے پیر زمین پہ مارا, وہیں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں غسل کر لو. حضرت ایوب نے غسل کیا تو سارے زخم بھی ٹھیک ہو گئے اور بیماری بھی ٹھیک ہو گئی, اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے, اور ان کے 2 برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اولادیں بھی عطا کر دی. ایک جو اگلی آیات ہے ان کے بارے میں روایات میں وضاحت ہے کہ ان کی بیوی کو شیطان نے آ کر کہا کہ اگر ایوب, اس کا لب لباب بتا رہا ہوں, کہ اگر ایوب کہے کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں, اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالے, تو میں ایوب کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہوں, میرے پاس علاج ہے. تو بیوی حضرت ایوب کی ان کی مصیبتیں دیکھ دیکھ کے ایک دفعہ مائل ہو گئی اس کی بات ماننے کے لیے کہ حضرت ایوب کو اس بیماری سے نجات مل جائے. تو جب حضرت ایوب کو بتایا تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے, اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 100 چھمکیاں ماروں گا. وہ یعنی گویا کہ 100 دفعہ چھمکی سمجھتے ہیں آپ, جس طرح فرض کریے گندم کا جو شاخہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں 100 ماروں گا. تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو بیوی نے بہت وفا کی تھی, اب انہوں نے کہا میں نے قسم بھی کھائی ہوئی ہے اور مارنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ 100 اکٹھی پکڑو اور ایک ہی دفعہ میں بیوی کو مار لو تاکہ تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹے اور کام بھی ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ ایک جو 100 اکٹھی ماری جائے ان کا پھر ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی. بہرحال, اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دے رکھی ہے, تو ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارے, یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے. ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید دے دیے اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر کہ اگر آزمائش آتی ہے تو صبر کرو, اللہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کے پیارے ترین تھے ان پر جتنی آزمائشیں آئی ہیں ان کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا. اہل بیت اطہار کو آپ لے لیں, سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئی. اگر راستہ ان کا ہے تو پھر فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. صدق اللہ العلی العظیم.